السلام علیکم وعلیکم السلام جی فرمائیے، تھوڑا بلند۔ سر میرا خود کی ذات کے بارے میں سوال ہے۔ میں پہلے بریلویت میں تھا اور پھر میں اہل حدیث میں کنورٹ ہوا، خود بھی جوائن کیا، اور اس کے بعد پھر میرا آپ سے تعارف ہوا۔ پھر میں نے آپ کی وہ 23 اعتراضات والی سیریز میں حدیث کے عنوان سے جو ایک ساتھ تھی وہ ساری سنی۔ اب میں جب جمعہ پڑھنے جاتا ہوں یا پھر جب بھی کوئی مجھ سے حدیث کے بارے میں بات کرتا ہے یا میں جب کسی کو سنتا ہوں حدیث کے بارے میں، تو وہ سارے سوالات میرے ذہن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا متن کیسا ہوگا اور اس کی وہ سند کیسی ہوگی؟ تو اب میں چاہتا ہوں اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں جب بھی وہ حدیث کے بارے میں بات سنتا ہوں تو وہ میرا ذہن یہی سوال کہتا ہے کہ اس کا متن کیسے ہوگا اور اس کی سند کیسی ہوگی، اور کسی دوسرے کی تحقیق پر میرا جو ذہن ہے وہ ماننے کو تیار بھی نہیں، اور خود بھی میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ وہ اسم اور رجال کے علم کو پڑھ کر کسی حدیث کی تحقیق کر سکوں۔ اس میں رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ۔ انسان دو صورتوں ہی میں ہوتا ہے، یا وہ عام آدمی ہے، دنیا میں بہت سی مصروفیات ہیں، وہ انہی کو اپنا اصل کام بنائے ہوتا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی ہنرمند ہے، کوئی کاروباری ہے، اس کے ساتھ وہ دین کو سمجھنا چاہتا ہے اور دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ دین تو کسی خاص طبقے کی چیز نہیں ہے، ہر شخص کو اپنی مصروفیات کے باوجود مسلمان رہنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو دین کی وہ چیزیں جاننی چاہیے جو آپ کے لیے لازم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا سادہ ترجمہ سنیے اور کوشش کیجئے کہ وہ ترجمہ سننا یا پڑھنا آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے۔ معمولات ہر شخص اپنے لحاظ سے بناتا ہے، ہفتے میں کچھ وقت کے لیے، روزانہ ایک دن چھوڑ کر، یا جتنا بھی وقت ملے وہ مقرر کر لیجئے۔ اللہ کی کتاب، اس کو زندگی میں بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اور جب کبھی کوئی دین کی طرف التفات ہو تو جیسے فال کے لیے کتاب کھولتے ہیں اس کو کھولیے اور کسی سورہ کی تلاوت کر لیجئے، اس کو پڑھیے۔ قرآن مجید ہی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ھدی للمتقین ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سنتا رہے، پڑھتا رہے۔ اس میں کوئی سوال پیدا ہوا، کسی چیز کے بارے میں جاننے کی ضرورت پڑی، تو آپ اس میں تفاسیر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی تردد ہو تو ذرا تقابلی مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے زمانے کے کسی صاحب علم سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے سنت، جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس میں بڑی بڑی چیزیں وہی ہیں جن کو ہم عبادات کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ہاں بغیر کسی تردد کے موجود ہیں، اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی ہیں۔ مسجد میں جائیے، پتہ چل جائے گا نماز کیا ہے، حج و عمرہ کے لیے نکل جائیے، لوگوں کے پیچھے چلتے رہیے، سب مناسک معلوم ہو جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا تو مسلمانوں کے در و دیوار بتا دیں گے کیا کرنا ہے۔ تو ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں، اچھے اخلاق کو اختیار کریں، اور عمومی زندگی میں جو تینوں چیزیں دین میں بتائی گئی ہیں ان کے بارے میں احکام کو آپ ملحوظ رکھیں، یعنی طہارت کے احکام ہیں، نماز پڑھنی ہے اس کے لیے ہے، حج کرنا ہے اس کے لیے ہے، اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، اس میں اصول بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں۔ جہاں کہیں تھوڑا بہت اشتباہ پیش آتا ہے وہ خود قرآن نے واضح کر دیا ہے، وہاں بھی کسی اور چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور تزکیہ اخلاق تو ایسی چیز ہے کہ انسان کا ضمیر ہی اس میں رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ تو قرآن و سنت کو اپنا موضوع بنائیے۔ حدیث سے علم شروع ہوتا ہے، یعنی دین کے فہم اور علم کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ یہ اصلاً اہل علم کا موضوع ہے، وہ لوگ جو دین کے عالم ہیں ان کا کام ہے کہ وہ پڑھیں، سمجھیں، اس کے غوامض تک اتریں، کہیں متن کو دیکھیں، کہیں سند کو دیکھیں، یہ ان کا کام ہے۔ تو آپ کو اس کا نہ مکلف کیا گیا ہے نہ پابند کیا گیا ہے، آپ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہیں۔ تو وہی بات جو رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ اس آدمی نے یہ کہا کہ میں یہ اور یہ کر لوں، آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ تو اصل چیز تو جنت ہے، اس کو پانے کے لیے آپ
کسی ایک روایت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر شوق ہو تو پھر سے اہل علم سے سیکھنے کے لیے آپ حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ آثار کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، آپ دوسرے اہل علم کی چیزیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ علم کا موضوع ہے، اس میں نہ پریشان ہونا چاہیے نہ گھبرانا چاہیے۔ آپ کو کسی ایک پر بھی اطمینان نہیں ہوا تو چھوڑ دیجیے، اہل علم جانیں، فیصلہ کر لیں گے۔ آپ کے لیے دین قرآن و سنت میں مکمل موجود ہے، تو بس اس پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔